بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے نشست میں ہم بات کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک کے واقعات کے بارے میں۔ حضرت حنہ بنت فقوزہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ حضرت حنہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خالہ تھی۔ آپ بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ حضرت حنہ کے شوہر کا نام عمران بن ماسان تھا، جو ایک معزز امام تھے۔ مال و دولت سمیت ہر طرح کی آسانی انہیں میسر تھی، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دن آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور ماں بننے کی خواہش جاگی اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حمل ٹھہر گیا۔ انہوں نے منت مانگی کہ جو میری اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں حضرت حنہ کو اولاد نصیب ہوئی تو حضرت حنہ پریشان ہو گئی کہ اب بیٹی کیسے خدمت کرے گی بیت المقدس کی۔ حضرت عمران کا حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ولادت کے بعد حضرت حنہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ روایات میں ان کی تعداد 29 بتائی جاتی ہے، اور وہ سب ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سب نے ان کی کفالت کرنے میں رضامندی ظاہر کی، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا، ان پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، کیونکہ یہ میری بیوی کی بانجی ہے۔ لیکن بات اس پر ختم ہوئی کہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہی مریم علیہ السلام کی کفالت یعنی پرورش کرے گا۔ 3 بار قرآن نکالا گیا اور تینوں بار ہی حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، جس کو باقی علماء کرام نے دل سے مانا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو گود میں لیا اور گھر جا کر اپنی بیوی عیشا یعنی مریم علیہ السلام کی خالہ کی گود میں دے دیا۔ خالہ کے مقام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ خالہ قائم مقام ماں ہے۔ حضرت عیشا نے بہت پیار اور محبت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ کچھ روایات کے مطابق ایک خادمہ رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دودھ پینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب کچھ سمجھدار ہوئیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں مسجد کے ساتھ ایک حجرہ دے دیا جس میں وہ اپنی عبادت کر سکیں۔ دن کے وقت وہ وہاں عبادت کرتی تھیں، اور رات کو زکریہ علیہ السلام انہیں گھر لے آتے تھے۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رات گھر میں بسر کرتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام مشرقی کونا میں تنہائی میں عبادت کے لیے جاتی تھی، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ غسل وغیرہ اور دوسری ضروریات کے لیے وہاں جاتی تھی۔ ایک دن وہ مشرقی کونے کی تنہائی میں عبادت میں مصروف تھیں
جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جبکہ وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مقام میں جا بیٹھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر لوگوں کے سامنے سے پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، پھر وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایسے تنہائی میں انسان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کہا بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہے مریم، آپ پریشان مت ہوں، میری وجہ سے کوئی خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو نکال دیں، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک بیٹے کی خوشخبری دوں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کہا میں تو بس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاکیزہ بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں نعوذ باللہ بدکار ہوں، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ کہا میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب سچ ہے لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم ایسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ باسمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ وہ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے ڈر سے بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر اس بچے کے ساتھ حاملہ ہوئی، پھر اسے لے کر کسی دور جگہ میں چلی گئی۔ کچھ روایات میں ہے کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اسی دوران زچگی کی تکلیف شروع ہو گئی تو قریب ہی واقع ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لیا۔ ایک طرف شدید درد، تکلیف، تنہائی و بے کسی، سامان ضرورت کی کمی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پاک دامن اور نیک عورت کو آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس دم گھٹنے والے درد اور پریشانی میں زبان سے نکلا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ پھر اسے درد زا ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، کہا اے افسوس، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بلائی ہوتی۔ وہ جگہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے نیچے تشریف رکھتی تھیں تھوڑا اونچا تھا۔ اسی وقت فرشتے کی آواز آئی کہ غم نہ کریں، پریشان مت ہوں، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کرو۔ نیچے کی طرف دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ پانی پیو، پھر اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ اور ذرا اس کھجور کو تو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی، اور تو کھجور کے تنا کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی تازہ کھجوریں گریں گی۔ یہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں، انہیں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور آگے کا غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب مشکلات دور کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بس کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کوئی آدمی دیکھے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ ان کے دین میں نہ بولنے کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ میرا رب مجھے ضرور بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کے ساتھ واپس آئی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی کہ تیرا خاندان بہت پاک صاف تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر وہ اسے قوم کے پاس اٹھا کر لائی۔ انہوں نے کہا، اے مریم، البتہ تو نے عجیب بات کر دکھائی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کی کہ یہ جواب دے گا اس کا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تب اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم پنگوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں؟ پر جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، جب کہ وہ ادھیڑ عمر کا ہوگا اور نیکیوں میں سے ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب خاندان کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو تانے دے رہے تھے تو آپ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ دودھ چھوڑ کر والدہ کی جانب دیکھا، پھر خاندان کے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے ببرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا ہے، سچی بات جس میں وہ جگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اسے کن کہتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی نامولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیران ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان کے اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ ان دونوں کی بہت عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو نشان بنا دیا اور ان دونوں کا ایک بلند مقام پر ٹھکانہ بنایا،
جو سکونت کے قابل اور چشمے والا ہے۔ اسلامی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔